اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ المؤمنون کی 99 تا 108 10 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جو چھٹے رکوع کی آیات ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے: یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک۔ پھر جوں ہی کہ سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ آیات جو سورہ مومنون کی ہیں، اس میں جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی غضبناکی کا، جو اس دنیا میں اللہ کے، اس کے دین کے، اس کے رسول کے دشمن رہے یا رہتے ہیں، اور جو لوگ انسانیت کے دشمن رہے، جو دنیا میں ظلم کے پیروکار رہے، ان کو آخرت میں اور برزخ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس ناراضگی کا سامنا کرنا ہوگا، اس کا ایک نقشہ ان آیات میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کو گزشتہ آیات سے بھی جوڑیے ذرا تو یہ اندازہ ہوگا کہ آخری 2 آیات جو تھیں گزشتہ درس کی، وہ یہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ سکھایا تھا کہ نبی اکرم آپ
اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے قریب شیطان نہ پھٹکے، یعنی یوں کہیے کہ آپ جو ہیں استعاذہ کیجئے، آپ اپنے رب کی پناہ مانگ لیجئے شیطان کی ہر حربے سے، شیاطین جن اور شیاطین انس، تمام قسم کے شیاطین کے ساری چالوں کے خلاف آپ رب کریم کی پناہ میں آ جائیے، یعنی پناہ مانگ لیجئے۔ آپ سوچیے پناہ مانگنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ یاد میں نے آپ کو درس میں بتایا تھا کہ حالات اتنے زیادہ سخت ہو چکے تھے کہ نبی اکرم جیسا اعلیٰ ترین اخلاق والا، اس کے بھی قدم ڈگمگانے لگے تھے، ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آنے لگا تھا کہ ان کے لیے بد دعا کر دی جائے۔ بہت تکلیف دے رہے تھے وہ، بہت سخت قسم کی حالات تھے۔ تو شیطان کی اکساہٹ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے قدم تو ڈگمگا ہی رہی تھی، حضور نبی اکرم کے ذہن میں بھی کبھی کبھی یہ خیال آ جاتا تھا کہ ان کے لیے اگر بد دعا اس وقت کر دی جائے جو مجھے سینکشن ملی ہوئی ہے، جو ہر نبی کو میں نے بتایا ہر رسول کو سینکشن ملی ہوتی تھی، تو شاید معاملہ درست ہو جائے گا۔ اور یہ بات آپ کو میں بتا دوں، یہ قحط کے زمانے کی بات ہے، اس سے پہلے درس میں بتا چکا ہوں کہ قحط آ چکا تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے قحط آیا تھا۔ پھر اس کے بعد اب ان کے پاس جب لوگ آنے لگے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے، تو حضور نبی اکرم کی پھر رحمت جوش میں آئی تھی، اور پھر یہ چاہنے لگے تھے حضور نبی اکرم کہ یہ قحط ختم ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا تھا کہ دیکھو ابھی آپ نے یہ دعا کی تھی اور اب یہ چاہتے ہو، دیکھو ہماری سنت ہے، جو ہمارا طریقہ ہے، جو ہماری حکمت ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ مطلب کہنے کا تھا۔ تو یہ انسان جو سوچتا ہے وہ اپنے لحاظ سے سوچتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اس کی، اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا منصوبہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے عظیم ترین حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ مطلب تھا یہاں۔ تو یہاں پر جس طریقے سے وہ لوگ جو ہیں جو یعنی اسلام کے دشمن تھے، جو سرداران قریش تھے، یا ہر زمانے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، ہر زمانے میں جیسے اسلام کے خلاف شیطانی طاقتیں کام کرتی ہیں، تو بڑے بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، بڑے بڑے ایمان والوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی تھی، وہ آخری دعا یہ تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ورب ان یحضرون۔ اسی کو قرآن پاک نے اپنے انداز میں ایسے کہا تھا کہ قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون۔ وہی ہے، اس میں اعوذ بکلمات اللہ التامات، اور کہہ دیا ہے کہ ایک حبیب اللہ کا جو ہے وہ اور زیادہ خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے دعا کو، اللہ تعالیٰ کے ان کلمات تامہ کے حوالے سے بات کرتا ہے، پھر وہ پوری بات یوں کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے مانگ لو، تو اللہ تعالیٰ وہ رسول اس طریقے سے کہتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین۔ تو اس طریقے سے وہ اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا ادب کے ساتھ اظہار کر کے پھر مانگتا ہے۔ اس میں حالات بہت سخت تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب حضور نبی اکرم کو تسلی بھی دے رہا ہے، اور تسلی اس انداز سے دے رہا ہے کہ آج تو ان کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے تو بات ہی نہیں کرتے یہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اپنے قریب سے ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، ان غلاموں کو ہٹاؤ تب ہم بات کریں گے۔ یہ خاص بات ہے اس کے اندر، اس کے پیچھے پس منظر میں یہی بات تھی کہ آپ ان لوگوں کو چھوٹے، یہ بلال اور خباب اور یہ ان قسم کے تمام لوگوں کو سب کو ہٹاؤ، جب تک نہیں ہٹاؤ گے تو ہم سردار ہیں، ہماری مجلس میں ان کا کیا کام، یہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے پورا قرآن میں، سورہ ہود دیکھیے، سورہ یونس دیکھیے، سورہ اعراف دیکھیے، ہر جگہ یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور سورہ عبس کی بات سوچیے، ہر جگہ اسی بات پر ناراض ہوتا ہے کہ نہ یہ نہیں ہونا ہے، یہ نہیں ہونا ہے۔ اب یہاں پر اس کے ساتھ میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج تو ان کے بڑے دماغ خراب ہیں، علوًا فی الارض ولا فسادا والی بات ہے، ان کی کیفیت ہے آج تو، ان کی سرکشی میں بہت آگے ہیں یہ لوگ۔ لیکن
جیسی موت آئے گی ان کی اس کے بعد کیا حالت ہوگی آپ دیکھیے، اس کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچ دیا اور یہ کہا آج تو یہ دنیا میں ہیں یہ لوگ، ان کی سانسیں چل رہی ہیں، ہم نے ان کو قوت صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان کو زبان اور گویائی بخشی ہوئی ہے، ان کی زبان بند نہیں کی ہے، لہٰذا یہ بک رہے ہیں، لیکن ایک زبان آنے والا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی کی بھی موت آئے گی تو یہ کہیں گے کہ اے میرے رب ہم کو جو ہے یہاں سے واپس پلٹا دیجیے، کسی طریقے سے واپس پلٹا دیجیے، اس لیے نہیں کہ یہ حالت خراب مل کے یہ ہم اب وہ تمام کام کریں گے جیسے آپ نے اور آپ کے رسول نے ہمیں بتائے تھے، انہیں سب نیک کام آپ کریں گے، انہیں ایک دم پلٹ جائیں گے۔ یہ کہنا ارجعونی مطلب یہاں پر جمع کے صیغہ کے ساتھ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کے سامنے فرشتوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں جو ہے پلٹا دو، پیچھے پلٹا دو ہمیں، اس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ تو لالی عمل تاکہ ہم اب نیک عمل کریں گے۔ لالی میں حالانکہ اس میں یہ بات آتی ہے کہ شاید کے ساتھ آتی ہے بات، شاید ہم یہ کام کریں گے اب، یعنی اس میں امید نہیں ہوتی زیادہ، لیکن بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں اب یہ ایسا کروں گا میں، اور ان تمام چیزوں کو جو برے کام ہیں ان کو چھوڑ دوں گا۔ فرمایا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، بالکل نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو بک رہے ہیں یہ لوگ، یعنی بالکل نہیں، جب ان کو پلٹا دیا جاتا، اگر پلٹا دیا جائے تو بالکل وہی کریں گے یہ لوگ۔ یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو ایک بار ایک ایسی بات کرتا ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کی فطرت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، وہ خود کیا ہے۔ ایک بار کا امتحان کافی ہے، یہ کہنا کہ بار بار ری برتھ ہو اور پنرجنم ہو اور اس کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ تمام باتیں عقل کی نہیں ہیں، بلکہ عقل کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس دن کا بنایا ہے اور اس کے بعد اس کو بھلا دیا جائے، یعنی جیسے ہوگا، یعنی ہمارے مفسرین کہتے ہیں دو ہی تو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کو یاد دلائی یعنی یاد ہوگا، اگر وہ یاد ہوگا تو پھر امتحان نہیں رہا، اس کو بھلانا ہے، بالکل بھلا دینا ہے، بالکل بالکل وہ تختی بالکل جو بالکل بلینک ہے، اس بلینک تختی کے ساتھ دوبارہ لانا ہے اس کو۔ تو بلینک تختی کے ساتھ تو پہلی بار بھی بھیجا گیا تھا تو اس نے جو کچھ کیا، اب بھی بلینک تختی ہوگی تو وہی ہوگا، وہی کرے گا، کیونکہ وہی تو ہے، فطرت تو وہی ہے، اس کی مزاج تو وہی ہے نا۔ تو بلینک تختی کے ساتھ میں اس کو دوبارہ بھیجا جائے گا تو پھر وہ وہی کرے گا، کیونکہ وہ تو وہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ زیادتی ہوئی، یہ بتایا۔ فرمایا کہ کل ہرگز نہیں انہا کلمۃ هو قائلها، بالکل نہیں، وہی یہ بک رہا ہے ایک بات کہ ایسا کر دوں گا ایسا کر دوں گا، بالکل نہیں کرے گا، یہ وہی کرے گا۔ پھر فرمایا اور دوسری بات جو قرآن نے بہت واضح بتائی کہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب تو پردہ حائل ہو چکا، یہ پردہ آگے کی طرف جاتا ہے، پیچھے نہیں جاتا، کرٹن جو ہے ڈراپ ہو گیا، ڈراپ سین ہو گیا بالکل، اب پیچھے نہیں جا سکتے، آگے ہی آگے جانا ہے۔ اور آگے کیا ہوگا؟ اب دوبارہ سے نفخ سور ہوگا، دوبارہ سے ایک سور اور پھونکا جائے گا، بلکہ دوبارہ سے کیا پہلے ہی سور ہوگا، یہاں تو پہلی تو موت تھی، انسان کی موت تھی، اور دوسری بار اللہ تعالیٰ قیامت یعنی کائنات کی موت کے لیے سور جب پھونکے گا تو پھر وہاں پر اگلا مرحلہ آ جائے گا، اس مرحلے کے بعد پھر ان کو اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کا ایک نقشہ دوسرا ہے۔ تو یہاں پہلے تو برزخی زندگی میں جو سوچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ بات اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں پر۔ پھر فرمایا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یعنی آگے جو قیامت کا دن ہے جس میں وہ کھڑے کیے جائیں گے محشر میں حساب کتاب کے لیے، اس وقت تک کے کرٹن پھر ان پر ڈال دیا جائے گا، یہ ہے، پیچھے نہیں جا سکتے، آگے ہی جانا ہے۔ تو پھر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اب اس کے بعد نفخ سور ہوگا، یعنی قیامت کا سور پھونکا جائے گا، تو اب دوبارہ سے جب یہ تمام لوگ اٹھائے جائیں گے، یہ سب اب ان کے حساب کتاب کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہاں تو ابھی ایک جھلک دکھائی گئی کہ آگے کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ میں، وہاں کوئی عذاب اصلی عذاب نہیں ہے، ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، ابھی درمیان میں ٹرائل ہے، وہ یا ٹرائل کی زندگی ہے، درمیان میں ان کو ڈالا ہوا ہے، فیصلہ آگے ہونا ہے۔ جیسے مجرم کو FIR ہونے کے بعد میں اس کو جو ہے نان بیلیبل ایک وہ ہو جاتا ہے،
وارنٹ جو ہے کر دیا جاتا ہے، تو اس حالت میں وہ ہیں پڑے ہوئے، اس کے بعد یعنی مجرم ہے اس لیے، اس کے بعد پھر وہاں سے ان کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اب وہاں پر نسب کام نہیں آئے گا، کوئی یہ سرداری کام نہیں آئے گی، یہ کہ ہمارا کنبہ، ہمارا نسب، ہمارا خاندان یہ اونچا تھا، وہ تھا، یہ تھا، جو عرب میں خاص طور سے قبائلی نظام میں اور آج بھی دنیا میں یہ اس قسم کی خراب باتیں ہیں، ان سب کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ وہاں کوئی بھی انصاف کام نہیں آئے گا، کوئی باپ، بیٹا، بیٹی، بیوی، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی کام نہیں آئے گا۔ فلا انصابہ، نسب کام نہیں آئے گا ان کے درمیان میں، اور ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، وہ کسی کو نہیں پوچھیں گے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میری بیٹی کہاں ہے، میرا فلاں کہاں ہے، سب کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، صرف اپنی فکر ہوگی۔ ولا يتساءلون، وہاں کیا ہوگا؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ تو اصلی بات بتائی گئی کہ اصل فیصلہ ایسا ہوگا وہاں پر کہ جن کے اعمال نامے میں ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کا وزن بھاری ہوگا، یعنی وزن کس چیز کا ہوگا؟ صرف اعمال صالحہ کا ہوگا، ایمان کا ہوگا۔ ایمان ہی کا وزن ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، حق کا ہی وزن ہوتا ہے، باطل کا وزن ہوتا ہی نہیں ہے، اور ایسے ہی اعمال صالحہ کا ہی وزن ہوتا ہے، اعمال باطلہ کا وزن ہوتا ہی نہیں ہے، الٹا ہوتا ہے، وہ تو اوپر لے جاتا ہے۔ تو گیا قرآن پاک یوں ہی کہا کرتا ہے فمن ثقلت موازینہ، جن کے وزن، جن کے اوزان بھاری ہوں گے۔ وزن بھاری ہوں گے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے۔ اور نیک اعمال کیسے نیک بنتے ہیں؟ اعمال ایمان کے ساتھ عمل جو ہے وہ بنتا ہے، جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اس کا عمل وزنی ہوگا، اور جتنا نیک عمل خود ہوگا، یعنی عمل بھی نیک ہونا چاہیے، اس کے پیچھے بھی ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کے ساتھ اخلاص بھی ہونا چاہیے، نیت بھی ہونا چاہیے، نیت کی پاکی بھی اس کے اندر ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے، اور عمل صالح ہونا بھی، یعنی شریعت کے مطابق عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ تین باتیں ہیں، تین شرطیں ہیں، ان کا وزن صرف ہونا ہے، باقی کسی چیز کا وزن نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی اپنے خیال سے اچھا کام کرتا ہے، وہ اپنا خیال ہے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا نا، اللہ کے لیے کرنا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں اچھا کام کرتا ہوں، نیک کام کرتا ہوں، تو اپنے دل کے اطمینان کے لیے کر رہا ہے نا۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں، اب میں بتاتا ہوں، یہ بات ایسی نہیں کہی تھی میں نے۔ آپ کے یہ کمیونسٹ اور ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں غریبوں کو بہت دیتے ہیں، ان سے پوچھیے آپ غریبوں کو دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں؟ تو کیا آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ، مسکراتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں دیتے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ تو دل خوش ہو گیا ان کا، اطمینان قلب ملا ان کو سکون ملا، اس دنیا میں سکون مل گیا ان کو، اسی سے سکون پاتے ہیں وہ۔ لیکن اللہ کے لیے انہوں نے کیا، جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہاں اللہ کے ہاں اجر ملے گا اس کا۔ ظاہر ہے جو نیت تھی اسی پر تو ملے گا اجر۔ جب اس نے نیت ہی نہیں کری کہ مجھے اللہ کے یہاں ملنا چاہیے اور آخرت میں ملنا چاہیے اور جنت مجھے ملنا چاہیے، اس کو جنت کی طلب ہی نہیں ہے، پھر وہ کیوں جنت کہہ رہا ہے؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کے لیے جنت ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں اس کو جنت ملنی چاہیے۔ ارے ہمیں فکر کیوں پڑ گئی اس کی جنت کی؟ اس کو تو فکر ہے نہیں، وہ کہتا کوئی جنت ہے ہی نہیں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اس کا خیال یہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کے اوزان، جن کے وزن، یعنی اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے تو فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال لیا، اور فی جہنم خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب آپ کہتے ہیں جہنم میں داخل کیوں کر دیا جائے؟ میں جیسے کہا جنت کا ان کو جنت کا خیال ہی نہیں آیا تھا، جنت کی امید ہی نہیں تھی، جنت کے بارے میں وہ سوچتے ہی نہیں تھے، وہ جنت کہتے تھے، یہ سب میں نے بتا دیا، جیسے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے والی بات کہتے تھے جب، تو ان کو جنت کیوں ملے؟ اور ایسے ہی جہنم کے بارے میں ان کو ہمیشہ کی جہنم کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ ظلم کرتے رہے تھے، وہ سب کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، وہ اپنے رب کے ساتھ سب سے پہلے ظلم کر رہے تھے، پھر انسانوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، پھر اپنی نفس کے ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ نہیں، اس دنیا میں وہ ظلم ہی ظلم کر رہے تھے۔ سب سے پہلے اپنے رب کا حق مار رہے تھے، اس کے بعد تمام انسانیت کا حق مار رہے تھے، اس لیے کہ جب انسان
شریعت پر عمل کرتا ہے تو وہ انسانیت کے کام آتا ہے، انسان کی خیر خواہی ہی شریعت میں ہے، تمام انسانوں کی فلاح و بہبود ہی کا راستہ ہے شریعت۔ اور انسان اپنے نفس کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے جب وہ جو ہے ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتا تو۔ یہ تین باتیں ہیں، یعنی وہ رب کا بھی کی حق تلفی کرتا ہے، رب کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے، انسانیت کے انسانوں کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے، اور اپنے نفس کی بھی حق تلفی کرتا ہے۔ اپنے نفس کی حق تلفی کیسے کرتا ہے؟ یعنی جہنم کا مستحق بناتا ہے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے وہ۔ اور اتنا ناراض ہے اللہ تعالیٰ، کتنا ناراض ہے، کیوں ناراض ہے؟ اس کی وجہ آگے ہے۔ یہاں ہے کہ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ یہ آگے کی آیت ہے، 2 آیتیں آگے ہے، اس کی طرف توجہ، میں نے اگلے درس کی بات ہے، وہ اگلے درس کی بات ہے، اس لیے میں نے نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ ناراض اس بات پر ہے، اس کو فکر نہیں ہے کہ کوئی جہنم میں جائے گا جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں کیوں ڈالے گا لوگوں کو، بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب اس کے ایسے بندے جنہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا فریاد کر رہے تھے دنیا کے اندر، وہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہے تھے، ان کو ذبح کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ وہ تکلیفیں اور اذیتیں دی جا رہی تھیں جس کو دنیا والے کہتے تھے حقیقت میں بہت برا کر رہے ہیں یہ لوگ، پھر بھی کوئی داد فریاد دنیا میں نہیں تھی۔ کیا یہ دنیا اندھیر نگری چوپٹ راج ہے کیا؟ بظاہر تو ہے لیکن نہیں، اوپر خدا بیٹھا ہوا، اس نے آگے کے لیے اس کو مؤخر کر دیا ہے فیصلے کو۔ اب اسی فیصلے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب ہم کریں گے وہاں پر، کیونکہ اس دنیا میں ہمیں پردہ ڈالے رکھنا تھا، امتحان لینا تھا اس کا، اس لیے اب ہاں وہاں پر وہ حقیقتیں، یعنی اندھیر نگری نہیں تھی، یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، نہ چوپٹ راج ہے یہاں پر، یہاں خدا ہے، ہر لمحے کام کر رہا ہے، ہمیں مہلت دے رہا ہے، مگر وہ مہلت عمل کو ہم نے غلط سمجھا، ہم نے سمجھا خدا ہے ہی نہیں، یا ہے تو کچھ نہیں کرتا۔ تو کہا گیا دیکھو، اب دیکھو، فرمایا کہ بہت ناراض اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، کہ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ ان پہلے بتایا جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور جہنم کے عذاب کا ایک نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے بتایا، ایسا ہوگا کہ آگ جو ہے ان کے جبڑوں کو، یعنی کھال جو ہے، چہرے کی کھال جو ہے ان کی بالکل الٹی ہو جائے گی، جو پلٹ جائے گی بالکل، اور ان کے جبڑے سامنے آ جائیں گے، باہر دانت سامنے آ جائیں گے، یعنی بہت بری حالت ہوگی۔ وہ چہرے جس کی خاطر انہوں نے دنیا کے اندر اپنے کو بچایا رکھا تھا، عزت جسے کہتے ہیں، اس کو عزت آبرو کے نام پر وہ دکھاتے تھے اپنے کو، وہ چہرے ان کے بگڑ جائیں گے۔ خاص طور سے قرآن چہرے کے بگڑنے کی بات بہت کرتا ہے، اور اسی لیے کہا ہے کہ جب ان کو مارا جائے گا تو وہ اپنے کو بچائیں گے، اپنے چہروں کو بچائیں گے۔ بچاتا ہی ہے انسان، چہرے کو بچاتا ہے جب، مگر وہاں نہیں بچ پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے، بہت سخت ناراض ہے کہ اندھیر نگری نہیں تھی، تمہاری نظر میں اندھیر نگری تھی دنیا، نہیں تھی، میں نے مہلت دی تھی تمہیں، مہلت دی ہوئی تھی، بہت مہلت، تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا اس کا۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میں نے تمہاری طرف اپنی آیتوں کو نہیں بھیجا تھا جو تم تک پڑھ کر سنائی جاتی تھی؟ اب دیکھیے آیات 2 قسم کی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے بعد اس کے پیروکار پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی کتاب الہی کی آیات جو بالکل واضح ہیں قرآن پاک کی آیات کی شکل میں، جیسے ہمارے سامنے، یا توریت کے اس زمانے میں یا کسی زمانے میں جو اور کتب مقدسہ کی آیات تھی، اور ایک آیات وہ ہیں جو آفاق و انفس کی آیات ہیں۔ پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ظہور انسان اگر سوچے تو نظر آتا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، اس کی کار فرمائی نظر آتی ہے، اس کا انصاف نظر آتا ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں انصاف نظر آتا ہے، اس کائنات کا حسن نظر آتا ہے، توازن نظر آتا ہے، ہر چیز، یعنی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں سب نظر آتی ہیں، بشرط کہ انسان دل کی آنکھوں سے، بصیرت کی آنکھوں سے دیکھے اس کو۔ تو کہا گیا کہ ان کے سامنے جب آیات ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، علم تک ان نہیں پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی کیا؟ فکنتم بہا تکذبین، تو تم جھٹلاتے نہیں تھے ان کو، ہر طریقے سے جھٹلاتے تھے، یعنی اس پر مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ، اور
اللہ کی وہ آیات جو آفاق و انفس کی نظر میں ہیں اس کو ہم دیکھ کر کے روزانہ یعنی یوں جھٹلاتے ہیں جیسا کچھ ہے ہی نہیں. سورج ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف سے خدمت گزاری پر لگا ہوا ہے، ہم اس پر شکر ادا نہیں کرتے. رات کا سکون اس پر ہم شکر ادا نہیں کرتے. دن میں کام کرنے کے لیے جو روشنی ہمیں ضرورت ہے روشنی کی وہ نظر ہر وقت ہمیں ملتی رہتی ہے، اس کے باوجود ہم اس پر شکر ادا نہیں کرتے. یعنی ہر لمحے ہر گھڑی شکر ہمارے پر واجب ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں. قالو تو فرمایا کہ قالو ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اب اس وقت وہ یہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اب اسے کہنے سے کیا فائدہ بھائی؟ اب جو کہہ رہے ہیں وہ کوئی اس وجہ سے نہیں، اپنے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ. یعنی اصلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں پردے میں ہوں، انسان تب اس پر ایمان لائے، یقین کرے، تب ہے بات. تو اسی کا تو امتحان ہو رہا ہے. سامنے نظر آئے گی تو کون ہے بھائی؟ میرے سامنے آگ رکھی ہوئی ہے تو بھائی مجھ سے زیادہ کون تک بے وقوف و احمق ہوگا کہ میں اس میں ہاتھ رکھ دوں گا آگ پہ؟ کوئی بھی ہاتھ یعنی توے پہ جو سرخ توا ہے اس پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے احمق کے علاوہ. تو یہ یقین کی بات نہیں ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے ہمیں، اس کی تو آنچ بھی نظر آ رہی ہے ہمیں. جب آنکھ نظر آ رہی ہے، وہ آنکھ سے بھی نظر آ رہا ہے، تو ہم کیسے کر لیں گے؟ تو احمق ہی کرے گا. وہ چیز نہیں. بات تو یہ ہے کہ جب مجھ سے ہم سے ہمارے اللہ کے رسول ہم سے جب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب پردے میں رہ کر ہم سے کہتا ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے کہلواتا ہے، اور جب ہم مانتے ہیں تو یقین اسی کا نام، یقین تو اسی کو کہتے ہیں نا. یقین وہ تھوڑی ہوتا ہے، وہ یقین تھوڑی ہے، وہ تو میرا حواس بتا رہے ہیں، میری عقل کہہ رہی ہے، میرے حواس اور عقل خود کہہ رہے ہیں. اس کے اندر کوئی میرے اندر کوئی ریزننگ، کوئی اور طریقہ، کوئی یعنی کہ یقین کا کوئی شعبہ نہیں ہوتا اس کے اندر. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم یقیناً گمراہ لوگوں میں سے تھے. اب کہتے رہو ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہم کو اس میں سے نکال دیا. اب وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں تو کہا گیا کہ جہنم سے ہم کو نکال دے. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم ایسا اب دوبارہ سے کریں اس کے خلاف تو ہم ظالم ہوں گے. ارے آپ ظالم کیوں ہوں گے؟ ظالم تو پہلے بھی تھے تم، بلکہ پہلے ہی ظالم تھے. اب کریں گے تو کیا؟ اب تو کریں گے تو ظالم نہیں بلکہ یعنی کیا ہوں گے اب؟ یعنی اگر ایسا کرے کوئی آدمی، اس سے کہا گیا کہ مگر وہ اب رشوت دے رہے ہیں، ذہنی رشوت دے رہے ہیں گویا وہ اپنے رب کو وہاں لوگوں کو. تو یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ پر ناراض ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. دھتکار دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اخسؤ کتے کے دھتکارنے کو کہتے ہیں، جیسے ہم تھک کر کے کتے کو دھتکار دیتے ہیں، اس کو اخسؤ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتے سے زیادہ ذلیل کر کے اس کو دھتکار دے گا. یہ سمجھ لیجیے ان کو. قال اخسؤوا فیہا، اس جہنم میں ان کو سب سے زیادہ دھتکار دے گا اور کہے گا ولا تکلمون، ہم مت بولو، خاموش رہو. فرمایا گیا اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. یہ ہے ناراضگی. اب آپ پوچھیں گے ناراض کیوں ہے اللہ تعالیٰ؟ معلوم ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جیسا شخص بھیجا تھا، رسول حضور نبی اکرم جیسا شخص بھیجا تھا، جس نے جو ہے پتھر کھائے، جس نے راتوں کو تڑپ کر دعائیں کی، جس نے دن میں جو ہے راتوں میں ہر لمحے ہر گھڑی انسانوں کی خدمت کی اور ہر طریقے سے ان کے سامنے جو حق رکھ دیا. اور اس کے باوجود ان کو دھتکار دیا گیا. اس دنیا میں کن کو دھتکارا گیا؟ حضور نبی اکرم جیسے شخص کو دھتکار دیا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر جو رب ہے، رب العالمین ہے، وہ ان کو دھتکارے گا. یہ بدلہ ہے. عزیز الانتقام اسے کہتے ہیں کہ جب تم نے وہاں میرے حبیب کو، میرے پیارے بندوں کو، ان لوگوں کو جو دین کا کام کر رہے تھے، ان کو دھتکارا تھا تم نے، تو میں یہاں اب تمہارے لیے دھتکار کے سوا کچھ اور نہیں ہوگا. اور میں انصاف ہی کر رہا ہوں، میں انصاف کے خلاف نہیں کر رہا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم نہیں کرتا. بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ظلم تو بالکل نہیں کرتا، نہ وہاں کرے گا
وہ اپنے ان بندوں کی خاطر جن کے ساتھ جو ہے جن کو ذلیل کیا گیا تھا دنیا میں پھر بار بار کہے جا رہا ہوں، حضرت خباب بن اراد، حضرت بلال اور ایسے کتنے غلام جو تھے ان کو ذلیل کیا جا رہا تھا اس دنیا کے اندر، حضرت سمیہ جیسی عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اس دنیا کے اندر، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسلام کی پہلی شہید ایک عورت تھی، مرد نہیں، عورت، حضرت سمیہ۔ اسلام کی پہلی گواہی دینے والی اسلام کی ایک عورت تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو سب سے پہلی حق کی گواہی دینے والی کون؟ عورت۔ سب سے پہلی اللہ کی راہ میں شہید کون؟ عورت۔ قرآن پاک میں ایک سورہ کا نام النساء، قرآن میں ایک سورہ کا نام مریم۔ تو ایسا ہے معاملہ کیونکہ یہ مظلومین ہیں، یہ مستضعفین ہیں، اس دنیا میں مستضعفین کے لیے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کلام میں جگہ دی، اور قیامت میں بھی آخرت میں بھی ان کی جگہ کے لیے ان کے لیے سب کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ، ان کے لیے ناراض ہوگا۔ اس کو وہ ناراض نہیں ہوتا بندوں سے، بندوں کے لیے تو ہر وقت وہ الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، وہ تو ودود ہے، وہ نہیں کرتا، مگر بندوں کی پر ظلم برداشت نہیں کرتا، اپنے ان بندوں پر ظلم برداشت نہیں کرتا جو جن کو وہ اپنا کہتا ہے۔ اور اپنے دو قسم کے، ایک تو وہ جو مخلصین ہیں انبیاء کرام، ایک وہ جو کمزور طبقے والے ہیں جن کو لوگ دھتکارتے رہے ہیں دنیا میں۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو کم سے کم اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں اس طرح توجہ دینے کی توفیق دے کہ ہم دنیا میں چھوٹے اور بڑے جو اسلام کے خلاف ہے اس سے دور ہٹیں اور دور رہیں، اور جو انسانیت کا، شرافت کا، اسلام کا جو پیغام ہے اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتاریں اور تمام انسانوں تک پہنچا دیں۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، کرٹین کو۔ تو ایک پردہ ہے جو حائل ہو جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد میں ایک پردہ ہے جو حائل ہو جاتا ہے، وہ ایک حالت ہے۔ اب دوسری بات بتا رہا ہوں، ایک حالت ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہے اس کے اندر کوئی، یعنی انسانی اپنی جو کیفیت ہے اس میں ٹائم اسپیس ختم ہو چکا ہے، زیرو ہو چکا ہے، ارریلیونٹ ہو چکا ہے، اور ایسا کرٹن بن جاتا ہے وہ کہ موت کے وقت سے قیامت کے دن تک، یعنی نفخ صور تک، وہ ٹائم اسپیس ارریلیونٹ بن گیا ہے۔ ایک پردہ اس کا گویا ایک قسم کا پردہ حائل ہو گیا ہے، وہ دماغی اور ذہنی پردہ ہے، ایک ایسا پردہ ہے جس کو ہم یہ کہیں گے جیسے آدمی کے ذہن پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ اس قسم کا پردہ ہے، وہ بھول جاتا ہے ہر چیز کو، اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا، اور وہ کس کیفیت میں ہے اس کو ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کا صحیح اس کو ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے۔ یہی کہا ہے اللہ کے رسول نے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو برزخ کہہ کر کے کہہ دیا، پردہ ہے۔ اور پردے کے بعد بس یہاں اشارہ یہ کرنا مقصود ہے کہ اس پردے کے پیچھے ایک دوسری دنیا ہے، اس پردے کے پیچھے یہاں چھوڑ کے آ گیا، واپسی ناممکن ہے، یہ کہا گیا ہے۔ تو پردہ برزخ کو کہتے ہیں، پردہ، اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔